واشنگٹن سے تازہ ترین اطلاعات کے مطابق پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی نیشنل سیکیورٹی ٹیم کو جمع کیا ہے، جن کے ساتھ وہ پالیسی مشاورت کر رہے ہیں۔ پالیسی کنسلٹیشن ہو رہی ہے وائٹ ہاؤس میں، اور جس میں وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس بھی شریک ہیں، اور اطلاعات کے مطابق اب اگلے کئی گھنٹے تک یہ شاید پالیسی کنسلٹیشن جاری رہے گی۔ بہت امپورٹنٹ کریٹیکل میٹنگز ہیں جو پریزیڈنٹ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں کر رہے ہیں، اور یہ بتایا گیا ہے ان میڈیا رپورٹس میں کہ وائس پریزیڈنٹ وینس کا پاکستان جانے کا جو شیڈیول ہے وہ اسی وجہ سے متاثر ہوا ہے کہ وہ ان میٹنگز میں شریک ہیں، اور جہاں پر بہت اہم فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ بہت ہی کریٹیکل اجلاس ہے جو کہ وائٹ ہاؤس میں ہو رہا ہے، جاری ہے، جس کے لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم جو ہے وہ وائٹ ہاؤس میں جمع ہے، اور اس حوالے سے اب آئندہ کئی گھنٹے خیال یہ ہے کہ یہ کنسلٹیشن جاری رہے گی۔ اسی دوران جیسا کہ ہم اس سے پہلے وقفے سے قبل بات کر رہے تھے کہ مارکیٹس میں اب بھی سکون ہے، مارکیٹس کو اب بھی یقین ہے، مارکیٹس کو اطمینان ہے کہ جنگ کا دوسرا دور نہیں شروع ہوگا، مذاکرات کا دوسرا دور شروع ہو سکتا ہے، جنگ کا دوسرا دور شروع نہیں ہوگا۔ یہ بہرحال مارکیٹ کو اعتماد ہے، یقین ہے، مگر بہرحال مارکیٹ نے جنگ کا فیصلہ نہیں کرنا ہے، جنگ کا فیصلہ کرنا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جن کا ابھی دھمکی یہ ہے کہ وہ سیز فائر نہیں بڑھائیں گے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا پیرس، کیا لنڈن، کیا روم، چاہے فرینکفرٹ، اور کیا سول اور بیجنگ اور ماسکو، کیا وہ ان کو قائل کر سکیں گے کہ خدا کے لیے اب نہ کرو اور سیز فائر کی بات کریں، اور سیز فائر کے بعد ایک وقت آئے جس کے دوران ایران اور امریکہ کے درمیان کم از کم یہ جو زبانی جنگ ہوئی تھی جس نے کہ اس ماحول کو تہس نہس کر دیا تھا، اس میں کچھ ٹیمپریچر کم ہو اور پھر مذاکرات کا ایک دور شروع ہو۔ یہ بہترین بیسٹ کیس سینیریو ہے موجودہ صورتحال کے اندر جس کا امکان ہے۔ اور اگین میں آپ سے کہوں گا کہ جو بااثر، سب سے بااثر اس معاملے میں جو اس وقت گروپ ہے وہ ہے انٹرنیشنل مارکیٹس، جہاں پر اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہاں پہ ابھی بھی جو ہے وہ راوی چین لکھ رہا ہے۔ ڈاؤ اس وقت 0.23% ڈاؤن ہے، ایس این پی جو ہے وہ 0.3% ڈاؤن ہے، نیسڈیک جو ہے وہ 0.21% ڈاؤن ہے، برینٹ اور کروڈ کے اندر جو ہے وہ 2% اور 0.3% کی کمی ہے، ابھی بھی $100 پر بیرل سے وہ کم ہے۔ تو مارکیٹس کو ابھی بھی یقین ہے، اطمینان ہے کہ ہیل ول ناٹ بریک لوز، اور یہ کہ یہ جنگ کا دوسرا دور نہیں ہوگا، مذاکرات کا دوسرا دور کبھی نہ کبھی ہوگا۔ یہ ایک کہ بہرحال اگر ٹرمپ کی بات کو یقین کر لیا جائے، اگر اس کو ٹرمپین ریٹرک نہ سمجھا جائے، ان کا دعویٰ سمجھا جائے، تو پھر تو اللہ مالک ہے، مگر بہرحال یہ صورتحال اس وقت کی جو ہے وہ انڈر کنٹرول کم از کم مارکیٹ کو لگ رہی ہے، اس صورتحال کے نتیجے میں کہ اب کے بعد سے اگلے 24 گھنٹوں کے دوران امکان یہ ہے کہ اس صورتحال کو بے قابو نہیں ہونے دیا جائے گا، کسی صورت سے یہ قابو میں آ سکتی ہے۔ فہد صاحب دیکھیے، مارکیٹس کے حوالے سے تو بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ایک کچھ حد تک سٹیبلٹی ہے، لیکن اس کی شاید ایک وجہ یہ بھی ہے، اور مجھے کم از کم یہ لگتا ہے کامران صاحب کہ ابھی بھی یہ پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ جس طریقے سے ایران نے جو ہے وہ کہا کہ وہ ابھی ان مذاکرات میں شامل ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، تو میرے خیال میں اب امریکہ کی طرف سے بھی شاید یہ تھوڑا سا اس طرح کا ایک سٹانس لیا جا رہا ہے کہ جی ہم بھی جو ہے اب سیز فائر کو ایکسٹینڈ نہیں کریں گے۔ یہ ظاہر بات ہے، اس میں امید کا جو عنصر ہے وہ زیادہ ہے کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ایسا ہی ہو، لیکن میرے خیال میں اگین میں تو یہی بات کروں گا کہ ٹرمپ صاحب کی جو ٹویٹ ہے جس پہ انہوں نے کہا کہ وہ سیز فائر ایکسٹینڈ نہیں کریں گے، اس کو جو ایک ٹرمپین ورلڈ ہے اس کے تناظر میں دیکھیں تو کل وہ اس سے مختلف ٹویٹ بھی کر سکتے ہیں۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ دونوں جو فریقین ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں کے پاس ایک ایسا سیاسی بیانیہ بنے کہ وہ یہ جنگ جیت کر یا ایک اپر ہینڈ لے کر وہ مذاکرات کے ٹیبل پہ آ رہے ہیں، اور یہ بڑا مشکل ہے دونوں کو کرنا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب وہ کوئی ڈیل کریں گے تو اس میں سے دونوں کے لیے کوئی نہ کوئی ایک اس طرح کا بیانیہ نکل سکتا ہے، لیکن اس وقت ٹیبل پہ آ کے بیٹھنا یہ وہ کروشل مومنٹ ہے جہاں پہ دونوں سائڈ جو ہیں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ پلڑا بھاری ہے، جبکہ کلیئرلی کسی کو یہ ڈیسائسو ایج حاصل نہیں ہے۔ اوبویسلی ایران اگینسٹ آل آڈز جو ہے اس نے مائٹ آف امریکہ اور اسرائیل کو فیس کیا ہے، تو اس کے لیے تو کانفیڈنس بہت زیادہ ہے، اور امریکہ میں یہ وار ان پاپولر ہے، تو میرے خیال میں اس لیے یہ لاسٹ منٹ پوسچرنگ ہو رہی ہے۔ لیٹس آل ہوپ کہ سینٹی پریویلز۔ تو امتیاز گل صاحب، کیا رسپانس آپ دیکھ رہے ہیں
انٹرنیشنل کیپٹلز میں، یورپین میں، ایسٹ ایشین میں اور دنیا کے دوسرے میں، مڈل ایسٹ میں خاص طور پہ بہت زیادہ کرٹیکلی امپورٹنٹ ہے. وہاں پر اب سے لے کے اگلے 24-36 گھنٹوں کے دوران وہ انفلوئنس کیا ایٹ ورک ہوگا اور کیا منانے کی کوشش کی جائے گی ٹرمپ صاحب کو کہ بھائی کچھ رحم کریں کہ ایک سیز فائر کی طرف چلیں اور اس پیس کو اور نیگوسیشن کو ایک اور موقع دیں. اور آبویسلی بیک گراؤنڈ میں ہمیں یقین ہے کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے، جو کہ دن رات کام کر رہی ہے، وہ ابھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. اور آبویسلی ہم سب نے دیکھا، دنیا نے دیکھا کہ 4 دن کم از کم رہے ہیں فیلڈ مارشل چیف آف ڈیفنس فورسز عاصم منیر صاحب ایران میں. انہوں نے 4 روز گزارے اور مسلسل وہ کانٹیکٹ میں ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ اور دوسری گلوبل لیڈرشپ کے ساتھ. ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھا کہ پاکستان نے ایک بار پھر محمد بن سلمان کراؤن پرنس سعودی عربیہ سے بات ہوئی ہے، پھر سعودی عربیہ کی، اور کل جو ہے وہ کراؤن پرنس کی اور پریزیڈنٹ جی کی کل چائنا ان کی بات چیت ہوئی ہے. تو یہ جو انٹرنیشنل کیپٹلز ہیں، یہاں پر آپ کس قسم کی ایکٹیویٹی دیکھیں گے اب کے بعد سے، جب تک کہ ٹرمپ صاحب کی وارننگ کا آخری لمحہ نہیں آ جاتا؟ دیکھیے کامران، ایک تو تمام باتوں کو پیچھے ہٹا کے اگر ہم دیکھیں، ایرانی صدر نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں اب تشویش ہونی چاہیے. اور وہ ٹویٹ غالباً انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ٹویٹ تھی اور اس کے بیانات تھے اس کو سامنے رکھ کے کیا ہے. صدر پزشکیان نے یہ کہا ہے کہ اسلام آباد میں ایران کی موجودگی کا جو مطالبہ کر رہے ہیں جو لوگ، جن کی توقع ہے کہ اسلام آباد اپنا ڈیلیگیشن یہاں پہ بھیجے، ان کی سمجھ بوجھ اور فہم کا درجہ جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے بھی کم ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے، اس قسم کا ٹویٹ اگر آ گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹویٹ کے جواب میں، اور ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی کابینہ کا اجلاس بلا لیا، وار کیبنٹ ایک لحاظ سے بلا لی. تیل کی قیمتیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں، میرے خیال ہے کوئی 3% مارکیٹ میں اس کا اضافہ ہو گیا ہے. مارکیٹس خاموش نہیں ہیں، لیکن اگلے 7-8 گھنٹے تک جب تک یہ صلاح مشورہ چلتا ہے کافی خون خرابہ میرا خیال ہے مارکیٹس میں ہو چکا ہوگا. اور امتیاز صاحب، میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ مارکیٹ ہی ہے، یہ ڈو یا S&P یا نیسڈیک یا یہ، اور یہ بھی 100 بھی ٹچ نہیں کیا ہے. اگر مارکیٹ یہ سمجھ رہی ہوتی کہ بہت بڑا خون خرابہ ہو رہا ہوتا تو یہ نمبرز نہیں ہوتے. یہ نمبرز آئی تھنک کہ یہ ابھی مارکیٹس کو اور اوور آل نہیں آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں دیکھتے ہیں کہ اگلے 6, 7, 8, 10 گھنٹے میں ہوتا کیا ہے. کیونکہ لگ یہ رہا ہے کہ ایران اپنی شرائط پہ بات چیت میں حصہ لے گا. اس کے لیے اس جنگ کو اپنے سستے ڈرونز کی مدد سے ابھی تو امتیاز صاحب، ابھی دنیا کی ضرورت ایک یہ ہے نا کہ مذاکرات کا کوئی وہ نہیں، کوئی فریم ورک نہیں، MOU نہیں، پہلے سیز فائر ہو جائے. سیز فائر ہو جانا اتنا ناممکن نہیں ہے میرے خیال میں. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، ناممکن نہیں ہے. میں تو شروع میں نے کہا کہ بات چیت بالکل ہونی چاہیے، لیکن جو پوسچرنگ جس کا ذکر فہد کر رہے تھے نا، اس کی وجہ سے بہت مشکل ہو جائے گی. ایران اس جنگ کو شاید طوالت دینا چاہتا ہے کیونکہ وقت اس کے سائٹ پہ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس وقت کم ہے، مارکیٹس وہاں پہ چلا رہی ہیں، لوگ اس کے خلاف ہیں. لیکن امتیاز گل صاحب، وہ جو آپشن جس کی ہم جو وی فیئر، جو ساری دنیا میں خدشہ ہے کہ وہ اپنی وارننگ پہ، اس کے تو کانسیکوینسز ان کے لیے جو آج ان کا جس لیول پہ وہ کھڑے ہیں اس سے تو وہ اور زمین میں دھس جائیں گے. وہ تو آگے مڈ ٹرم اور پھر تمام چیزوں کے اندر جو کانسیکوینس، جو آپشن ہے کہ جنگ دوبارہ شروع ہو جائے، وہ کوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو ان کی آج جس جگہ پہ کھڑے ہیں 32%, 30% پاپولیرٹی پہ، وہ تو زمین کے اندر دھس جائیں گے. تو یہ فی الحال جو ہے سیز فائر ہی ایک وائبل آپشن ہے فی الحال کے لیے. بالکل ایسی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بہترین آپشن سیز فائر ہے، لیکن یہ دھونس دھمکی کے ذریعے میں نہیں سمجھتا کہ ایرانی اتنی آسانی سے مان جائیں گے. ان کو معلوم ہے کہ انہوں نے اب تک جتنا مزاحمت کی ہے اس کی وجہ سے دنیا بڑے ممالک ان کے ساتھ ہیں. یورپین یونین کو انہوں نے یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے امتیاز صاحب، اس پہ بھی ہم آگے بھی بات کریں گے. شاہد علی حبیب صاحب یہ فرمائیے گا کہ اب تک کا جو مارکیٹ کا رسپانس ہمیں نظر آیا ہے، اور اگین ہمارے سامنے جو صورتحال ہے
आगे की, उसमें जो है सिचुएशन अगेन मैं ये कहूँगा कि अंडर कंट्रोल रहे, कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो और फिर के वॉर जो है एक फ्रोशियस उसका फेज फिर दोबारा ना शुरू हो जाए, इसके इम्कान कितने कम हैं? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तक मार्केट ने ये रियलाइज़ नहीं किया कि ये इतनी ग्रेविटी होगी सिचुएशन और सीज़ फायर की तरफ। मेरा ख्याल से अभी तक ये एक्सपेक्टेशन है, बिकॉज डाउ का, नैस्डैक का और ये गिरना 0.2% और 0.3% वगैरह, S&P जो आपने बताया है, और ऑयल का सिर्फ 2.5-3% बढ़ना, ये इतना ज़्यादा नहीं है, बिकॉज 2-3% तो ऑयल रोज़ हो रहा होता है। तो अभी भी अगर $90-91 अगर है और अगर वो 112, 115, $20 तक जा चुका था ड्यूरिंग द वॉर, तो मुझे लगता है कि अभी भी जो है वो मार्केट्स में ये कॉन्फिडेंस है कि इंशाल्लाह ये कोई ना कोई लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर कुछ घंटों में अगर ये 4-5-6 घंटों में अगर ये नहीं हुआ और ये चलता रहा और फिर दोबारा एशियन मार्केट जब खुलेंगी तो वो डेफिनेटली वो उसको इस हीट को लेंगी मेरे ख्याल से, और हमारी मार्केट भी इसको डेफिनेटली करेगी, इम्पैक्ट करेगी, बिकॉज सारी मार्केट्स जो हैं वो बहुत आगे निकल गई हैं उस सिचुएशन से जब हम वॉर की तरफ थे। मेरा ख्याल से सब ने परफॉर्म किया है, यूरोपियन मार्केट ने, यूएस मार्केट ने, एशियन मार्केट्स ने, ऑल्दो थोड़ा इतना परफॉर्म नहीं किया लेकिन किया है, और हमारी मार्केट ने तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मेरा ख्याल से ये इम्पैक्ट्स आएंगे, लेकिन डेफिनेटली उस तरीके से नहीं होंगे कि जैसे यहाँ से हम 149,000 इंडेक्स पे चले गए थे, आज हम 173,000। तो इतना मैनेजेबल होगा इसका मतलब है। बहुत बहुत exactly. शुक्रिया जनाब शाहिद अली हबीब साहब हमारे साथ है, फहाद हुसैन साहब, इम्तियाज़ गुल साहब, बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात।